اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، بعض نیک اللہ والے ایسے بھی ہوں گے، فرشتے سواریاں لے کے کھڑے ہوں گے ان کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے اس کے اوپر سوار ہو کہ اب میدان محشر کی طرف چلو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب جہنم کو لایا جائے گا نا تو 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی، ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے اس کو پکڑے ہوئے۔ اگر یہ فرشتے قابو نہ کریں تو ساروں کو اپنے پیٹ میں لے لے جہنم جاتا ہے۔ قزمان ایک آدمی تھا، قزمان جنگ کے اندر، غزوہ خیبر کا موقع تھا میرے خیال میں، تو اس میں صحابہ اکرام شام کو آئے، یا رسول اللہ جتنے آج بہادری سے قزمان یہ لڑا ہے نا اتنا کوئی نہیں لڑا۔ آقا نے فرمایا کیسے؟ میں کہا جس کافر کو بھی دیکھا اس کے پیچھے لگا، اس کی گردن اڑائی ہے تو اس نے سکون سے بیٹھا ہی ہے، آج تو بڑے کافروں کو مارا اس نے۔ آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ تو میرے بھائی وہ کل کے قیامت میں کہیں گے نا جو آج ذہن بنایا ہوا ہے جی یہ ہمارے سفارشی ہیں جی، بھائی کسی نے کوئی نہیں لکھوایا اللہ تعالیٰ سے کہ جی اللہ ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ کون ہے؟ من ذا الذی، آیت الکرسی میں اللہ فرماتے من کون ہے؟ الذی یشفع عندہ، جو آ کے میرے سامنے سفارش کرے، الا باذنہ، ہاں میری اجازت ہوگی تو سفارش کا ہاں توفیق ہوگی، اگر اللہ اجازت ہی نہیں دے تو انبیاء کرام بھی کہیں گے کہ بھائی ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقی لوگوں کے سامنے کر دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی، قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہ لوگوں کے سامنے جہنم کر دی جائے گی۔ اب قیامت کا جب دن ہوگا تو نیک لوگوں کے قریب جنت کر دی جائے گی۔ یہاں جنت میں داخلے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو لے جایا جائے گا جنت میں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے، بعض نیک اللہ والے ایسے بھی ہوں گے، فرشتے سواریاں لے کے کھڑے ہوں گے ان کے لیے کہ اللہ کے نیک بندے اس کے اوپر سوار ہو کہ اب میدان محشر کی طرف چلو۔ ایک تو یہ ہے کہ نیک آدمی چل کر جائیں گے، اور قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جنت کے قریب نیک لوگ جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ تو جنت میں داخلے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نیک لوگ چل کے وہاں تک جائیں، اور دوسرا طریقہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کو خود لایا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی، ہے نا، اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے قریب خود جنت کو اب لایا جائے گا، اور اسی طرح جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب جہنم کو لایا جائے گا نا تو 70,000 لگامیں ہوں گی اس کی، ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے اس کو پکڑے ہوئے۔ اگر یہ فرشتے قابو نہ کریں تو ساروں کو اپنے پیٹ میں لے لے جہنم، ایسا جو ہے نا جہنم کو غصہ ہوگا۔ تو بہرحال جہنم کو لایا جائے گا اور جنت کو بھی لایا جائے گا۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جنت اور جہنم کہیں پردے کے اندر ہیں، ان کا پردہ ہٹایا جائے گا تو جنت بھی سامنے آ جائے گی، جہنم بھی سامنے آ جائے گی۔ جیسے آدمی کہتا ہے بھائی سفر کر رہا ہوتا نا، آدمی کہتے ہیں شہر فلاں شہر قریب آ گیا ہے، اب شہر قریب آتا ہے یا آدمی قریب پہنچ جاتا ہے؟ شہر تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے نا، تو سفر کرنے والا خود قریب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن عام بول چال میں کیا کہتے ہیں؟ شہر قریب آ گیا جی، ہماری بستی اب قریب آ گئی جی، ہمارا علاقہ اب قریب آ گیا ہے۔ بھائی علاقہ تو ادھر کھڑا ہے، یہ آدمی قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح جب، کیونکہ میدان محشر لگے گا ملک شام کے اندر، حدیث پاک میں آتا ہے
ساری دنیا کے لوگوں کو ایک آگ نکلے گی مشرق کی طرف سے نا، ایک آگ ظاہر ہوگی، آگ مشرق کی طرف سے، تو وہ آگے بڑھے گی، لوگ ڈریں گے، بھاگیں گے اس سے، تو وہ اور آگے آئے گی۔ تو اس طرح لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کے اندر سارے لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا، میدان محشر وہاں لگے گا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات واللذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا ہے، جہنم کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ جنت کے اوپر پردہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے مشقتوں کا، قربانیوں کا، تکلیفوں کا۔ ہاں، آدمی جتنی بھی نیک اعمال کرتا ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے نا جی۔ آقا نے فرمایا حجبت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ آدمی یہ مشقت اٹھاتا ہے اور پردہ ہٹتا ہے، سیدھا جنت میں چلا جائے۔ کیوں بھائی، نماز پڑھنے سے اللہ جنت دیں گے نا؟ یہ پردہ مشقت کا اٹھایا ہم نے، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ تھوڑی سی تکلیف اللہ کے لیے بندے نے برداشت کی، اللہ اس کے اوپر بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ آج یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ جو جنتی، ہاں پہلے صف میں جو لوگ جائیں گے نا جنت کے اندر، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو جو گھر دیں گے وہ موتی کے گھر ہوں گے، اور موتی اندر سے خالی ہوگا۔ اور موتی کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے 60 میل اس کی لمبائی ہوگی، 60 میل۔ 48 میل بنتے ہیں 78 کلومیٹر، 48 میل بنتے ہیں 78 کلومیٹر، اور 60 میل تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب بن جائیں گے۔ اتنا بڑا موتی ہوگا کہ 100 کلومیٹر اوپر چلے جاؤ آپ، بڑے سے بڑے پہاڑ سے بھی بلند ہوگا وہ۔ اللہ جو جنتی کو یہ خیمہ دیں گے موتی کا، اور اس کے اندر اس کی بہترین خوبصورت بیویاں اللہ تعالیٰ بٹھا کے رکھی ہوں گی وہاں پہ ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ مشقت برداشت کرنے کے اوپر جنت ملتی ہے۔ اور حجبت النار بالشہوات واللذات، حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، اس کے اوپر بھی پردہ ڈالا ہے، وہ شہوات کا، لذات کا۔ آدمی خواہشات کے اوپر چلتا ہے، جیسے دل میں آیا ویسے کیا، تو یہ پردہ ہٹ رہا ہے اور یہ آدمی جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھو، دل نہیں مانتا کہ آدمی مشقت برداشت کرے، ویسے بیٹھے، آذان ہو گئی، مزے سے بیٹھا ہوا ہے، خواہش پوری ہو رہی ہے، نماز نہیں پڑھی، خواہش کے اوپر عمل کیا ہے، اس نے پردہ ہٹایا ہے اور جہنم میں گیا، اللہ معاف۔ آپ سچی دل سے بتاؤ، جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے یا جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے؟ خوشی غمی سنت کے خلاف کر رہا ہے، یہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ نماز روزے کی پابندی نہیں ہے، یہ جہنم کے راستے، خواہشات کے اوپر چل کر آدمی جہنم کا پردہ ہٹاتا ہے اور پھر اللہ معاف فرمائے جہنم میں چلا جائے۔ اور علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جہنم، ویسے جہنم زمینوں کے نیچے ہے، اللہ نے جنت اوپر بنائی ہے، جہنم نیچے ہے اور جنت اوپر ہے، اور یہ پوری زمین جو ہے نا، اس کے اوپر گویا کہ ڈھکن آیا ہوا ہے جہنم کے اوپر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ سمندروں کو اللہ تعالیٰ آگ لگا دیں گے، پانی، یہ کھولتا ہوا پانی جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا نا، تو انہی سمندروں کے پانی کو اللہ آگ لگا دیں گے، یہ اسی جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قیامت کا دن ہوگا، متقی لوگوں کے سامنے جنت کر دی جائے گی، اور جو ہے گمراہ لوگ ان کے سامنے جہنم۔ وَقِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے گا اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کس کی عبادت کرتے تھے تم؟ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تم کبھی کہتے یا علی مدد، کبھی کہتے یا غوث مدد، کبھی کہتے ایسے ہی بخشے جائیں گے۔ وہ کدھر ہیں جن بتوں کو تم خدا بنائے ہوئے تھے؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، وہ آج تمہاری مدد کرنے آئیں گے؟ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ او يَنْتَصِرُونَ، یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم تمہیں جہنم میں ڈالیں گے، ہم سے آ کے بدلہ لیں گے تمہارا کیا؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَامُونَ،
یہ نافرمان لوگ بھی اور جو معبودان باطلہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سب کو الٹے منہ جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ ہاں، وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور شیطان کے جتنی بھی جماعتیں ہیں، لشکر ہیں شیطان کے، ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور جہنم کے اندر جب یہ پہنچیں گے، جہنم کے اندر آپس میں لڑیں گے پھر، اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جہنم میں پہنچنے کے بعد اب حقیقت کا جو ہے نا اقرار کریں گے، کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی کے اندر تھے، نمازوں کو ضائع کیا، روزوں کو ضائع کیا، غیر اللہ کی عبادت کی، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہم نے مانی، اور غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چاڑے، ہم تو گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کے برابر تمہیں سمجھتے تھے، کہ تمہاری بھی طاقت ہے، تم بھی ہمیں بخشوا کر لے جاؤ گے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، ہمیں جو بڑے مجرم ہیں انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، اب کوئی ہے ہماری سفارش کرنے والا؟ جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمیں اللہ سے بخشوا کر لے جائیں گے، بھائی کوئی ٹکٹ لکھوا لیا ہے کہ یہ بخشوائیں گے؟ دنیا کے اندر کون آدمی ہے سوائے انبیاء کرام کے؟ کون آدمی ایسا ہے جو دعویٰ کر سکے کہ میں جنتی ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ بڑے سے بڑا ولی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ ہاں، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون سے راستے پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تو عبادت کی شکل بگاڑتے ہیں، ہم تو عبادت کی اور شکل بگاڑتے ہیں۔ دیکھو نمازیں ہماری کیسی ہیں، نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، خیالات کدھر گھوم رہے ہیں ہمارے۔ تو بہرحال کسی کو کوئی یقین نہیں ہے کہ جو ہے ہم یقینی جنتی ہیں، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، اور مرنے کے بعد پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کون سا راستہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ساری زندگی جہنم والے کام کرتا ہے، ساری زندگی، اور جہنم کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے جیسے ایک بالشت ہے، یہ اتنا قریب، موت کا صرف فرق ہوتا ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، کلمہ نصیب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں، اور سیدھا پھر جنت میں جاتے ہیں۔ زندگی بھر اعمال کون سے کیے؟ جہنم والے، دیکھنے کے اعتبار سے یہی چل رہا نظر آ رہا تھا یہ جہنم میں جائے گا، لیکن آخر میں اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور یہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے جنتیوں والے، اور جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، آخر میں کبھی ایسا کام کر بیٹھتا ہے، ایمان ضائع کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ قزمان ایک آدمی تھا، قزمان، جنگ کے اندر غزوہ خیبر کا موقع تھا میرے خیال میں، تو اس میں صحابہ اکرام شام کو آئے، یا رسول اللہ جتنے آج بہادری سے قزمان یہ لڑا ہے نا، اتنا کوئی نہیں لڑا۔ آقا نے فرمایا کیسے؟ میں کہا جس کافر کو بھی دیکھا اس کے پیچھے لگا، اس کی گردن اڑائی ہے تو اس نے سکون سے بیٹھا ہے، یہ آج تو بڑے کافروں کو مارا اس نے۔ آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنم ہے، جہاد ہے، جہاد کے اندر کافروں کو قتل کر رہا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے کتنا بڑا عمل ہے۔ آقا نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابی کہتے ہیں آقا کی یہ بات جب ہم نے سنی تو ہم بھی ڈر گئے کہ بھائی اتنا بڑا عمل کرنے والا یہ جہنم میں کیسے ہوگا؟ تو میں نے دوسرے ساتھیوں سے کہا بھائی تم بیٹھو، میں ذرا دیکھتا ہوں۔ آقا نے جو فرمایا یہ جہنمی ہے، واقعی جہنمی ہوگا، لیکن عمل کیا کرتا ہے دیکھیں۔ فرمایا کہ یہ لڑتے 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 زخمی ہو گیا اور گر پڑا، گرنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، زخموں کو برداشت اس نے نہیں کیا، آخر میں کیا کیا، اس نے اپنی تلوار کو ایسے رکھا اور اوپر ایسے جھکا اور اپنے پیٹ کے اندر گھسائی اور آؤ پار کر دیا، یا اپنی گردنی خود کاٹ دی تو خود کشی کر لی۔ میں نے کہا آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا نے فرمایا کیا ہوا بیٹا؟ میں نے عرض کیا محبوب آپ نے جس آدمی کے بارے میں فرمایا تھا نا جہنمی ہے، میں اس کو خود دیکھ کر آیا ہوں کہ اس نے خود کشی کی۔ تو میرے بھائی
وہ کل کے قیامت میں کہیں گے نا جو آج ذہن بنایا ہوا ہے جی یہ ہمارے سفارشی ہیں جی، بھائی کسی نے کوئی نہیں لکھوایا اللہ تعالیٰ سے کہ جی اللہ ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ کون ہے؟ من ذا الذی، آیت الکرسی میں اللہ فرماتے من، کون ہے؟ الذی یشفع عندہ، جو آ کے میرے سامنے سفارش کرے، الا باذنہ، ہاں میری اجازت ہوگی تو سفارش کا ہاں توفیق ہوگی، اگر اللہ اجازت ہی نہیں دے تو انبیاء کرام بھی کہیں گے کہ بھائی ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے۔ سارے لوگ جائیں گے نا انبیاء کے پاس سفارش کے لیے، ہر پیغمبر جو ہے کہہ دیں گے جی ہم نہیں جاتے سفارش کرنے کے لیے، امام الانبیاء خاتم النبیین کی خدمت میں جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ تو ہمارے جیسے گناہ گار لوگ، ان کی کیا حیثیت ہے کہ جی یہ سفارش کریں؟ ہاں اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو پھر اللہ کا فضل ہوگا، پھر سفارش علماء بھی کریں گے، نیک لوگ بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے۔ ہاں یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہوگی تب ہوگا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اعمال بھی نہ کرو، نمازیں بھی نہ پڑھو، روزے بھی نہ رکھو اور تمہیں ایسے ہی بخشوا کر لے جائیں گے۔ بھائی یہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہوگا۔ ولا صدیق حمیم، وہ کہیں گے ہمارا کوئی مخلص دوست بھی آج نہیں ہے۔ تم نے جب اللہ سے مخلص نہیں رہے تھے، تم جب اللہ کی عبادت نہیں کی تھی، تمہارے ساتھ کون مخلص ہوگا؟ فلو ان لنا کرۃ، وہ کہیں گے کاش ہم دنیا کے اندر واپس لوٹ جاتے، فنکون من المؤمنین، ہم ایمان والے ہو جائیں گے۔ پھر جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، پھر پچھتائے کیا ہو۔ فصل کی اگر کاشتکار نگرانی نہ کرے اور سارا بیج پرندے کھا جائیں، پھر افسوس کرتا رہے ہو میرے پرندے سارا بیج کھا گئے ہیں، میری فصل کیوں نہیں ہوگی؟ اب فصل اگے گی کیا؟ بیج تو گیا۔ یہ اللہ نے زندگی کے ایام دیے ہیں، یہ بیج لگانے کا وقت ہے میرے بھائی، عمل کرنے کا وقت ہے، ایک ایک لمحہ عمل کا وقت ہے۔ جب یہ وقت گزر رہا ہے، اس کے بعد اگر افسوس کریں گے تو سوائے عذاب اور تکلیف کے اور کیا ملے گا؟ خصوصاً قیامت کے دن، وہاں تو پھر توبہ کا بھی موقع نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے توبہ کا موقع رکھا ہے،